السلام علیکم، میں ہوں اقرا یاسین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں ناول بسمل کے 3rd پارٹ کو لے کر آئی ہوں، تو چلیے انتظار کیے بنا آپ کو جلدی سے ناول کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ گوادر، بلوچستان۔ یہ ایک چھوٹے سے کچن کا منظر ہے جہاں سنک پر ایک طرف چولہا رکھا تھا اور دوسرے کونے میں مرچ مسالوں کے ڈبے۔ کچن کا فرش چپس کا تھا اور دیوار میں بس 3 دراز لگے تھے۔ فرش پر رکھی چوکی پر اس وقت اماں بیٹھی تھیں۔ زینی، آخر تم ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ کیوں تم دونوں بہنیں مجھے عاجز کیے ہوئے ہو؟ سبزی بناتی امینہ بی بی اس وقت واقعی اپنی اولاد سے عاجز لگتی تھیں۔ زینی چپ چاپ چولہے پر رکھی چائے کو ابلتا دیکھتی رہی، اس نے اماں کو نہیں دیکھا تھا۔ بشر جاگ رہا تھا اور تم نے اپنے ابا سے کہہ دیا کہ وہ سو رہا ہے۔ ایک کونج کم تھی، اس کی کم عقلی کو روں یا تمہیں روں؟ جانتی ہو نا صبح کا بگڑا مزاج ہے اور اب تک ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا۔ اس نے چائے اتار کر کپ میں ڈالی، تھوڑی سی چھلک کر پیر پر گری تھی لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ تو گویا بت تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ اب جواب دو نا، یا پھر کوئی جواب ہے ہی نہیں؟ اماں کو غصہ ہی آ گیا تھا۔ بالکل اپنے باپ پر گئی ہو، انتقام لینے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی، اللہ سمجھے تمہیں، وہ بیزاری سے کہتی۔ سبزی کا ٹوکرا وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ زینیہ کپ تھامے وہیں کھڑی رہی، اس کی سنہری آنکھیں خاموش تھیں۔ ہاتھ میں پکڑا گرم بھاپ اڑاتا مگ تھا۔ اس وقت اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ انتقام لے کر بھی خوش کیوں نہیں تھی؟ وہ اپنے خیالوں میں تھی جب بشر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینیہ یوں ہی کھڑی رہی، وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ آدھے گھنٹے سے چائے کا کہا ہے زینی، کہاں غائب ہو؟ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا۔ بشر کو غصہ بہت کم آتا تھا اور اگر آتا بھی تھا تو بہنوں پر نہیں اتارا کرتا تھا۔ اماں کو بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ نظریں زینیہ کے چہرے پر جمع تھیں، وہ سنجیدہ تھا۔ زینیہ تھکی ہوئی۔ بتانے کو کیا ہے؟ یہی کہ تم نے ابا سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ تم نے جو کچھ کیا ان کی بھلائی کے لیے کیا۔ زینیہ اسے چپ کروانا چاہتی تھی لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں ابا کو ڈاکٹر نے واک بتائی ہے، ورنہ ان کا شوگر اسی طرح ہائی رہے گا، اور اگر شوگر ہائی رہا تو ان کی ٹانگ پر کچھ عرصہ قبل لگنے والا زخم ناسور بن سکتے ہیں۔ اب ابا واک تو کرتے نہیں ہیں، پھیکی چائے ان سے پی نہیں جاتی، ایسے میں تم نے ان بے دخل ہوئے نواب صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا۔ وہ آخر میں اس طرح سے بولا تھا کہ زینیہ ہنس پڑی تھی۔ بشر حاکم بہنوں کو ہنسانے کے لیے کافی کچھ سہ جاتا اور کر جاتا تھا۔ ابا سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے زینی؟ وہ چائے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ زینیہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیونکہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے لبوں سے چند الفاظ آزاد نہ ہو سکے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے ادا، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اسی کی خوشی میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ اگر ابا مجھ سے پیار کرتے ہوتے تو میں ان سے اتنی محبت نہ کرتی۔ اس نے کہا نہیں، بس سوچ کر رہ گئی۔ ابا سے کون محبت نہیں کرتا؟ سوال کے بدلے سوال، بشر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے دو، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا، یہ اس کا بالی ووڈ ٹائم تھا۔ پیچھے زینیہ اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ بے چینی ایک بار پھر حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ ابا نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، وہ غصے میں تھے۔ سازشی، انتقامی اور چال باز لڑکی کا تاثر تحلیل ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی بس ایک عام سی بیٹی تھی، اپنے ابا کی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی، لیکن اس کے ارد گرد اتنے دکھ کیوں رہتے تھے؟ اسلام آباد۔ کمبیر محل پر رات کا سناٹا گہرا تھا، خاموش اور خوفزدہ کرتا ہوا۔ کیس اس محل کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر چکا تھا۔ اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں سگار پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا تھا، شاید اسے کسی کال کا انتظار تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس اس کی سیاہ اداس آنکھیں دور کسی عمارت پر جمی تھیں۔ گھنگریالے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ یہی ماتھے پر گرتے بال اس 32 سال کے مرد کو ایک نوعمر لڑکے کا تاثر دیتے تھے۔ بالکنی کی ریلنگ سفید رنگ کی تھی جس پر مختلف نقش و نگار بنے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ سلائیڈنگ ڈور دھکیلتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ کمرہ کم اور سلطنت زیادہ لگتا تھا۔ 2 دیواریں سرمئی اور 2 گہری سیاہ۔ کمرے کے عین بیچ میں رکھا کنگ سائز بیڈ، جس کا تاج کسی بادشاہ کے تاج سے بھی زیادہ پرتعیش تھا۔
بائیں جانب والی دیوار میں ایک دیوار گیر کتابوں کا ریک لگا تھا جس میں صرف کتابیں نہ تھیں، ٹرافیز اور میڈلز کا ایک انبار تھا، کئی ایوارڈز جو شاید اسے عالمی سطح پر موصول ہوئے تھے۔ سرمئی دیوار میں باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانب والی دیوار پر چند تصاویر ٹنگی تھیں۔ کیس ان تصاویر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا تھا، اداس آنکھوں میں مزید کرب آن ٹھہرا۔ وہ پرانی تصاویر تھیں۔ ان تصاویر میں ایک آدمی تھا، ہو بہو کیس جیسا، وہی اٹھان، وہی رنگت، وہی نقوش، لیکن اس کی آنکھیں مختلف تھیں۔ ان میں چمک اور زوم تھا، تھوڑا بہت غرور بھی۔ ماتھرا باز یاد کھناخواں، میں آپ کو یاد کرتا ہوں۔ وہ مرد کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یاسیت سے بولا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، زمان کمبیر۔ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتے رہنے کے بعد کیس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ بہت کچھ تھا جو یاد آیا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ یہ یادیں خوشگوار نہیں تھیں۔ اب دوسری تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں 5 لوگ تھے، زمان، ان کی بیوی اور 3 بچے۔ سب سے بڑے لڑکے کے بال گھنگریالے تھے، دوسرا لڑکا سیدھے بالوں والا معصوم سا تھا اور تیسری لڑکی تھی جسے گھنگریالے بالوں والے لڑکے نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ اگر آج تم زندہ ہوتے تو مہدی کی عمر کے ہوتے، وہ سیدھے بالوں والے لڑکے سے کہہ رہا تھا، اداس مغموم مسکراہٹ۔ تم میرے بھائی تھے، میرا بازو، میری طاقت۔ تم نے دنیا سے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ کیس کی سیاہ آنکھیں اس وقت سرخ ہونے لگی تھیں۔ کئی سال پرانا واقعہ یاد کر کے آج بھی دل دکھتا تھا، روح زخم زخم ہوتی تھی۔ اگلے کئی لمحات وہ کسی بسمل کے مانند ان تصاویروں کو دیکھ دیکھ کر اپنا دل زخمی کرتا رہا۔ اسی لمحے اس کا موبائل تھر تھر آیا تھا۔ زوں زوں کی چنگھاڑتی آواز اسے اپنے حواسوں میں لائی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لے کر اونچا کیا۔ پرزنر ٹو بی کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ کیس نے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، یوں گویا الفاظ کو روح تک اتار رہا ہو۔ اس نے بات سنی، کال کاٹی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اب کے انداز میں عجب سرشاری تھی۔ کچھ وقت بعد وہ باہر نکلا تو سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جما رکھے تھے۔ آئینے کے سامنے ٹھہر کر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی۔ یکدم فضا معطر ہو گئی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کی چال مسرور تھی، کندھے ہلکے، ہر بوجھ سے خالی۔ قسم کی شیشوں والی عمارت کے اندر اس وقت ایک ہجوم سا تھا۔ اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کیس اندر آیا تھا۔ اندر کا منظر روح کھینچنے والا تھا۔ اس کی سیکرٹری اور آفس کے چند ڈیزائنرز کونے میں کھڑے تھے۔ ولید کو 4 گارڈز نے تھام رکھا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، اپنے حق میں صفائی دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، ہتک سے، غصے سے۔ کیس کو آتے دیکھ کر اس کا سانس بحال ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے وہ آگے آیا تھا، دھواں دھواں ہوتے چہرے سے کیس کے قریب آ کر رکا۔ کیس، انہیں بتاؤ کہ مجھے یہاں تم نے بھیجا تھا۔ تمہیں سمر کلیکشن کے ویژولز چاہیے تھے، ہے نا؟ کیس بتاؤ، یہ لوگ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ بولو کیس، بتاؤ کچھ۔ کیسم ملک کا بہت بڑا فیشن ہاؤس تھا۔ یہاں کام کرنے والے کی جتنی عزت تھی، نکالے جانے والے کی اتنی بے عزتی ہونی تھی۔ ہاں، یہ خوابوں کی عمارت تھی، لیکن اسے چھوڑ کر انسان کی زندگی ایک برا خواب بن سکتی تھی۔ کمبیر محل میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑے کیس کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ کانوں میں ایئر پیس لگا رکھے تھے، آنکھیں دور آسمان کو تکتی تھیں۔ اپنے شیطانی دماغ سے کوئی آئیڈیا نکالو براق، وہ فون پر کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب کسی کو سخت طیش آیا تھا۔ کیوں؟ تمہارا ابلیسی دماغ جہنم کے گورکن کے پاس گروی ہے؟ جلی کٹی مردانہ آواز۔ میں نے اپنا عظیم دماغ اس معاملے میں استعمال کر کے ساری زندگی اپنے دماغ کی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈا لہجہ، اور میں اپنے معظم دماغ سے لعنت کھاتا رہوں؟ فون کے اس پار براق کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیس کو کچا چبا لے۔ تم لعنتوں کے لیے پیدا ہوئے ہو، یاد دہانی کروا کر فون کاٹ دیا گیا۔ میں نے تمہیں معافی دی، میں نے تمہیں چانس دیا، اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کیس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی دکھ نہیں ملتا تھا، بس ایک ٹھنڈی تپش تھی جس نے ولید کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسنا دی تھی۔ وہ گیلی آنکھوں سے پیچھے ہو رہا تھا، شوق، بے یقینی، اعتماد کی کرچیاں۔ آہ، وہ کیا کچھ سمیٹے۔ دوسری منزل سے بھاری بوٹوں کی دمک یہاں تک آتی تھی۔ ہر دھمک کے ساتھ ولید کا دل ڈوب ڈوب جاتا تھا۔
میں اپنے آفس میں اپنے باپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا اور تم کہتے ہو میں نے تمہیں آنے دیا؟ آپ نے مجھے کال کی تھی کیس، آپ نے کہا تھا آپ کو میری ضرورت ہے۔ ولید بس شوق کے مارے یہی کہہ سکا، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے تمہیں کوئی کال نہیں کی، اور کیس نے سچ ہی تو کہا تھا۔ چند منٹ قبل وہ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، موبائل بھی وہیں پر دھرا تھا اور گاڑی میں براق نامی شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ کام ہو گیا کیس، وہ پرجوش تھا۔ کام کی بات پر آؤ براق، تمہاری بھدی آواز میں بس اپنے فائدے کی خاطر سن سکتا ہوں۔ قدرے بیزار لا تعلق لہجہ۔ براق نے دل ہی دل میں 100 گالیاں دی ہوں گی اسے۔ ہاں تو میں نے یہ کیا کہ جب ولید کام چھوڑ کر ریسٹ روم میں گیا تو میرے آدمی نے اس کے موبائل میں اس کے ڈرائیور کے نمبر کو کیس کے نمبر سے سیو کیا اور پھر اسی نمبر سے اسے کال کی۔ بات میں نے کی، اسے تمہارے آفس آنے کا کہا۔ بک بھی چکو، کیس نے اکتاہٹ سے ٹوکا۔ اچھا سنو، تو جب وہ تمہارے آفس گیا تو اسی وقت میں نے تمہیں کچھ ویژولز بھیجنے کا کہا اور تم نے بھیج دیں۔ لیکن لہک لہک کر بات کرتا وہ اس وقت زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ڈیزائن تم نے بھیجے، تم جانتے ہو ڈیزائن تم نے بھیجے، کمیونٹی تو نہیں جانتی نا۔ میں نے ٹویٹ کر دی ہے، فراڈ کے ساتھ ساتھ ولید کے تمہارے آفس میں داخل ہونے کی CCTV بھی لگا دی ہے۔ اب کم از کم اس پورے ملک میں تو اسے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کہا مار کر ہنسا تھا۔ کیس نے باقاعدہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اتنا گھٹیا پلان اپنی زندگی میں نہیں سنا ہے، میں اپنے کانوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی۔ اب کے براق نے اسے 200 گالیاں دی تھیں اور وہ بھی دل میں نہیں۔ بوٹوں کی دھمک تھی، پولیس اہلکار اب کیس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔ کیس نے ایک نظر آفیسرز کو دیکھا اور پھر سہمے ہوئے ولید کو۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرشتہ اسے بچا سکتا تھا، اگر وہ واقعی کوئی فرشتہ ہوتا تو۔ شام تک میڈیا میں اس کے فراڈ اور چور ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے، کیس بے تاثر لہجے میں افسر سے کہہ رہا تھا۔ سر لیکن یہ آدمی کیس کر سکتا ہے، ثبوت بےحد پختہ نہیں ہے۔ SHO نے اپنی رائے پیش کی۔ کیس مسکرایا تھا۔ FIR میں لکھو کہ میرے آفس سے لاکھوں کا کیش غائب ہے، 2 ہیرے کی انگوٹھیاں اور ایک گھڑی بھی۔ اس کی بیوقوف بیوی بینک سے ساری جمع پونجی لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دے گی، اور کوئی وکیل کسی کنگلے کا کیس نہیں لڑتا۔ دھیمی سرگوشی افسر نے خوشی خوشی سر ہلایا تھا۔ کیس مجھے بچا لو، خدا کا واسطہ مجھے بچا لو۔ ولید کو گویا اب ہوش آیا تھا۔ میرے خاندان میں میرے کیس کی پیروی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا واسطہ ہے بچا لو کیس۔ وہ افسروں کے نرغے میں چلا رہا تھا، اہلکار اسے گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے۔ کیس خدا کے لیے بچا لو، میری بیوی ان پڑھ ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میرے بچوں کا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ ولید کو آفس کے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی آوازیں، اس کی دہائیاں کسی بھی انسان کا دل پگھلا سکتی تھیں، لیکن کیس شاید انسان نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کسی کی نوکری نہیں کھاتے، کیس کے عقب میں کھڑی اس کی سیکرٹری تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وہ پلٹا نہیں۔ کیس نوکریاں نہیں کھاتا، کیس کریئر کھاتا ہے۔ دھیمی آواز میں کی گئی یاد دہانی حدیبیہ نواز کو اس سے خوف آیا تھا۔ ولید کی مدھم چیخیں موسیقی ہی تو تھیں۔ کیس آنکھیں موندے سکون سے ان آوازوں کو سنے گیا۔ اس کا پہلا تاثر ایک فرشتے کا تھا، اور تم نے فرشتوں کو کبھی زمین پر نہیں دیکھا ہوگا۔